تو آئیے سنتے ہیں آج کی ویڈیو میں ایک حسن پرست جن زادے کی پراسرار کہانی۔ رات کے بروقت اقدام سے چولہا اور ایندھن بھیگنے سے بچ گئے، لہٰذا ماں نہایت اطمینان سے ہر روز کی طرح اندر ڈالڈا اور باہر مکھن تازہ چپڑ چپڑ کر سب کے لیے پراٹھے پکا رہی تھی۔ بڑے دونوں بیٹے ناشتہ کر کے اپنے کام پر نکل چکے تھے، بقیہ دونوں جڑواں اس کے قریب بیٹھے لڑ لڑ کر ناشتہ کر رہے تھے۔ اس کی بیٹی شگفتہ بھی دوپٹے سے منہ پونچھتی ہوئی ایک پیڑھی پر آ بیٹھی۔ اس کی صورت دیکھتے ہی ماں کی آنکھوں میں رات والا منظر گھوم گیا۔ اس نے چھابی میں پراٹھا اور رات کی ترکاری اس کے سامنے رکھ کر زور سے گھرکا، شگفتہ، تیرے اندر سے ڈر اور خوف بالکل ختم ہو گیا ہے کیا؟ 1000 دفعہ سمجھایا ہے کہ رات برات جنگل میں رفع حاجت کے لیے جانا ہی پڑ جائے تو مجھے جگا لیا کر، مگر تیری تو بالکل ہی مت ماری گئی ہے۔ نیا پنڈ ہے، بدل چڑھے ہوئے، می کا ٹائم، اتنی بے عقلی کس کام کی؟ شگفتہ نے نوالا چباتے ہوئے کمال اطمینان سے جواب دیا، اماں، جب میں رات کو باہر گئی نہیں تو جگا خواہ مخواہ لیتی تجھ کو؟ چولہے میں اوپلے جوڑتے جوڑتے ماں نے آنکھیں چوڑی کر کے اسے گھورا اور ڈپٹ کر بولی، فٹے منہ، نئے پنڈ آ کر جھوٹ بولنا بھی سیکھ گئی، مجھے جھٹلائے گی تو؟ شگفتہ اسی بے نیازی سے بولی، جب میں گئی نہیں اماں تو کاہے کا جھوٹ سچ؟ ماں یکدم ہی بپھر گئی۔ اس نے جلتا ہوا اوپلا کھینچ کر اسے دے مارا۔ اوپلا اس کے گلابی گلابی پیروں سے رگڑ کھاتا ہوا دور جا گرا۔ جلتی بجھتی چنگاریاں اڑنے لگیں۔ لمحے بھر کے لیے شگفتہ کے خوبصورت چہرے پر شدید تناؤ کے آثار دکھائی دیے۔ آنکھوں سے کوئی ناقابل فہم سا تاثر ابھرا، مگر اس نے ضبط سے کام لیا اور گویا ہوئی، اچھا ٹھیک ہے بابا، آئندہ جگا لیا کروں گی، مجھے روٹی دو، بھوک لگی ہے۔ اپنا غصہ بھول کر ماں دوبارہ اسے گھورنے پر مجبور ہو گئی، تاہم اس نے دوسرا پراٹھا چھابی میں ڈال دیا اور چولہے میں آگ درست کر کے توے پر پراٹھا ڈالا۔ پروٹھا دے اماں، شگفتہ نے خلاف معمول چوتھا پراٹھا مانگا، بلکہ ہاتھ بڑھا کر خود ہی اٹھا لیا۔ پھر تو ماں کو جھٹکے پر جھٹکے لگنے لگے۔ وہ پراٹھے پر پراٹھا توے سے اتار رہی تھی اور شگفتہ نہایت اطمینان، سکون اور بے پرواہی سے کھائی چلی جا رہی تھی۔ ماں کا غصہ خوف میں بدلنے لگا۔ دونوں لڑکے نکا اور وڈا کب سے کھا پی کر اٹھ چکے تھے۔ بادلوں سے اٹا ہوا آسمان کہیں کہیں سے صاف ہو چکا تھا، جہاں سے چمکتے ہوئے سورج کی تیز نوکدار کرنیں کشادہ آنگن سے لپٹی چلی آ رہی تھیں، مگر ماں کی چھٹی چولہے اور توے سے نہیں ہوئی تھی، وہ مشینی انداز میں پکائی جا رہی تھی۔ پھر اچانک شگفتہ ایک زوردار ڈکار لے کر کھڑی ہو گئی۔ پے در پے 11 پراٹھے اور دھان پان سی شگفتہ۔ ماں کا بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ چلا چلا کر پورے پنڈ کو اکٹھا کر لیتی، مگر کسی نادیدہ ہاتھ نے جیسے اس کے منہ پر ہاتھ رکھ دیا تھا۔ گزری رات کو بھی جب سوتے سوتے اچانک ماں کی آنکھ کھل گئی تو فوراً ہی اس کا جی دھک سے رہ گیا تھا۔ اس کی اکلوتی بیٹی شگفتہ باہر کے دروازے کی کنڈی کھول رہی تھی۔ دیکھتے ہی دیکھتے اس نے کواڑ برابر کیے اور باہر نکل گئی۔ آدھی رات کا وقت تھا، ماں فوراً اس کے پیچھے جاتی، مگر جس چھپر کے نیچے وہ سو رہی تھی وہاں سے آسمان صاف نظر آ رہا تھا، جہاں بھرے بھرے بادلوں سے بوندا باندی شروع ہو چکی تھی۔ اس وقت بہت سے کام اس کی فوری توجہ کے مستحق تھے۔ وہ پھرتی سے اٹھ کر کھڑی ہو گئی، تینوں بکریوں کو لا کر چھپر تلے باندھا، بھاگ بھاگ کر سوکھا ایندھن اور اوپلے کوٹھڑی میں لا کر ڈالے، چولہا ڈھانپا، مرغیوں کا ٹوکرا بھی اندر کھینچ لائی، جانوروں کا چارہ بھی گیلا ہوتا جا رہا تھا، اسے بھی سنبھالا۔ گو کہ شگفتہ واپس اپنی چارپائی پر آ لیٹی، لیکن ماں نے اسے ٹوکا نہیں، مگر صبح ٹوکنے کا عجیب و غریب نتیجہ ملا۔ اسے پراٹھے کھلا کھلا کر ماں خود بھوکی الگ رہ گئی تھی۔ حیران تھی کہ آج کے ناقابل یقین واقعے کو کیا نام دے۔ بذات خود وہ بڑے حوصلے والی عورت تھی، نڈر اور بے باک، لوگ اس کی دلیری اور صاف گوئی کو قابل قدر جانتے تھے۔ نہایت حسین مگر شفاف کردار کی عورت۔ گزرے بسرے ماہوں سالوں میں ایک قصہ ایسا ہوا تھا کہ آس پاس کی بستیوں میں اس کی بہادری اور جی داری کی دھوم مچ گئی تھی، جب اس نے محض ایک لاٹھی کے زور پر 2 چوروں کا مار مار کر بھڑکس نکال ڈالا تھا اور انہیں فرار بھی نہیں ہونے دیا تھا۔
14-15 سال عمر میں جب وہ ایک غریب لکڑہارے کی گھر والی بنی تو آس پاس کی عورتیں اسے ایک نظر دیکھنے کے لیے ٹوٹ پڑی تھیں۔ دلہن بن کر وہ چمک اٹھی تھی۔ فطری حسن اور معصومیت نے اسے 4 چاند لگا دیے تھے۔ کبھی کبھی قدرت اپنے کسی شاہکار کو یوں ہی چونکا دینے والی شخصیت بنا دیتی ہے۔ شریفہ کچھ ایسی ہی عورت تھی۔ سال بھر کے اندر اس نے 2 جڑواں بیٹیوں کو جنم دیا تو دیکھنے سننے والے رشک کر بیٹھے۔ پھر وہ ماں بنتی چلی گئی کیونکہ جلد ہی شگفتہ آ گئی۔ اس کے بعد پھر 2 جڑواں بیٹے، نکاح اور وڈا، 5 بچوں کے بوجھ تلے بیچارہ لکڑہارا شوہر تو پس کر رہ گیا تھا۔ مگر شریفہ بر وقت اس کا بازو بن کر کھڑی ہو گئی۔ اس نے شوہر کے کندھے سے کندھا ملا کر محنت مزدوری شروع کر دی۔ آس پاس کے پنڈوں میں وہ واحد عورت تھی جو کھیت میں ہل تک چلا لیتی تھی۔ کبھی وہ شوہر کے ساتھ مل کر دوسروں کی زمین پر بوائی کرتی، کبھی کٹائی، کبھی بھری دوپہر میں فصل سے کوے تیتر اڑاتی نظر آتی، کبھی نرم زمین سے سبزیاں نکالتی نظر آتی۔ غرض یہ کہ وہ ہر طرف ایک کھیت مزدور مشہور ہو گئی۔ تیز دھوپ، مسلسل محنت مزدوری اور گرم لو کے تھپیڑوں نے اس کا وہ قیامت خیز حسن پگھلا ڈالا تھا۔ چمکتی ہوئی رنگت تپ کر کندن ہو چکی تھی، تاہم وہ اندر سے بہت خوش باش اور مطمئن تھی۔ اپنی گھریلو ذمہ داری کو بھی نبھا رہی تھی۔ بڑی صابر شاکر تھی، کبھی کسی نے اس کی زبان سے زندگی کا تو کوئی گلا شکوہ نہ سنا تھا۔ شادی کے 8ویں برس اس کا لکڑہارا شوہر ملک عدم کا راہی بن گیا اور وہ بچوں کے ساتھ اکیلی اس دنیا میں رہ گئی۔ زندگی آنن فانن ادھوری رہ گئی۔ وہ اور اس کے چھوٹے چھوٹے بچے حرمہ نصیب آنکھ سے ٹپکے ہوئے آنسو بن گئے۔ اس وقت دونوں بڑے ماجا اور ساجا 7-7 برس کے، شگفتہ 5 برس کی اور نکاح وڈا 3-3 برس کے تھے۔ اسے بیوہ ہوئے 10واں دن تھا اور وہ گھر کے اندر بیٹھ کر عدت کے دن گزار رہی تھی۔ گو کے گھر میں کھانے پینے کے علاوہ کچھ روپے بھی موجود تھے، مگر اس کے باوجود اسے اپنی عدت کے سوا 4 مہینے ایک طویل مدت معلوم ہو رہے تھے۔ باہر محنت مزدوری کا کوئی کام نہ ہونے کی وجہ سے اسے جاڑوں کے یہ چھوٹے چھوٹے دن بہت لمبے لمبے معلوم ہوتے۔ کوہرے کی چادر میں لپٹی ہوئی یخ بستہ راتوں میں اپنے سر کے سائیں کو یاد کر کے وہ روتی رہتی، یا پھر گھر کے خرچے کا جوڑ توڑ کرتی رہتی۔ بچے اتنے کمسن اور بے شعور تھے کہ کچھ کر بھی نہیں سکتے تھے۔ باپ کی اچانک جدائی سے حیران، پریشان اور سہمے ہوئے تھے۔ ایک ایک کر کے 10 راتیں گزر چکی تھیں۔ بچے کھا پی کر کب کے سو چکے تھے۔ باہر چاروں طرف گہرے سناٹے چھائے ہوئے تھے۔ سیاہ ٹھنڈی رات سنسان ہوتی چلی گئی، دھند اور گاڑی اور بوجھل ہوتی گئی۔ آج شام سے ہی کوہر گرنا شروع ہو گیا تھا۔ سردی کی شدید لہر کی وجہ سے لوگ باغ سر شام ہی اپنے گھروں میں گھس گئے تھے۔ گلیاں اور چوپال بھائیں بھائیں کر رہے تھے۔ ہر طرف ویرانی اور سناٹے کا راج تھا۔ آوارہ کتے تک غائب تھے۔ وہ بچوں کے قریب پلنگڑی پر لیٹی جاگ رہی تھی۔ اس کے قریب ہی بھڑولی میں اپلے سلگ رہے تھے۔ اماوس کی یخ بستہ بوجھل راتوں میں ان چنگاریوں سے بڑا سہارا رہتا ہے۔ وہ اپنی سوچوں کی پگ ڈنڈیوں پر محو خرام تھی کہ اچانک ایک نامعلوم سی آہٹ محسوس ہوئی۔ کوئی انہونی تھی ضرور۔ تبھی نزدیکی کھیت سے کسی گیدڑ کی آواز سنائی دی۔ وہ چونک کر اٹھ بیٹھی اور بغور سننے کی کوشش میں مصروف ہو گئی۔ جلد ہی دوسری آہٹ اس کی سماعت سے ٹکرائی، بے حد مدھم اور ہلکی سی۔ پلک جھپکتے میں اس نے بستر چھوڑا اور لاٹھی اٹھا لی۔ دروازے کی موٹی سی جھری نے صحن کا نقشہ آئینہ کر دیا۔ کالی سیاہ رات کے باوجود اسے 2 سائے منڈلاتے نظر آ گئے۔ اگر وہ چند ثانیے بھی غافل رہ جاتی تو دیوار سے کود کر آنے والے اندر سے دروازہ کھول کر اس کی بکریاں ہانک لے جاتے۔ اس نے مردانہ وار باہر نکل کر انہیں للکارا اور ان کی بے خبری میں انہیں لاٹھی کے واروں پر لے لیا۔ وہ دونوں پورے صحن میں گدھوں کی طرح بھاگے پھر رہے تھے، مگر کسی طرح ان کی جان بخشی نہیں ہو رہی تھی۔ ایک نے جھپٹ کر دروازہ کھولنا چاہا، مگر وائے نصیب اپنی انگلیاں توڑوا بیٹھا۔ انہوں نے بار بار دیوار پھلانگنی چاہی، مگر محض لٹک لٹک کر رہ گئے کیونکہ تڑا تڑ پڑتی لاٹھیوں نے کامیاب نہ ہونے دیا۔ اس ایک عورت نے ان 2 مردوں کو دوڑا دوڑا کر ان کا برا حال کر دیا، ساتھ ہی وہ زوردار بڑکیں بھی مار رہی تھی۔ اس دھما چوکڑی اور اچھل کود سے بچے جاگ گئے اور چیخ چیخ کر رونے لگے، حتیٰ کہ پورے پنڈ میں جگار ہو گئی۔ لوگوں نے جلد ہی واردات کا اندازہ قائم کر لیا اور اپنی اپنی لاٹھیاں، ڈنڈے، کلہاڑیاں نکال کر بھاگے، لیکن تب تک وہ ان ادھموں سے توبہ کروا چکی تھی اور حالت ان بدبختوں کی مردوں سے بھی بدتر تھی۔
مگر آج وہی جیدار عورت دم بخود تھی۔ شگفتہ نے معمول کے مطابق جھاڑو اٹھائی اور گیلا صحن جھاڑنے لگی۔ جھاڑو سے فارغ ہو کر اس نے بکریوں کو چارہ ڈالا۔ سیلا موسم ہونے کی وجہ سے وہ آج گھر میں تھی۔ ماں شریفہ دیر تک چولہے کے پاس بت بنی بیٹھی رہی۔ اول تو اس کے لیے گندا ہوا آٹا ختم ہو چکا تھا، دوجے اس کی بھوک پیاس اڑ چکی تھی۔ وہ سمجھنے بوجھنے سے قاصر تھی کہ آج اس نے کیا دیکھا۔ کسی کو بتاتی تو کوئی یقین نہ کرتا، مگر اس کی آنکھوں نے جو دیکھا تھا اس میں کسی شک کی گنجائش نہ تھی۔ اس کا تعجب اور خوف بجا تھا۔ یہ گھر میں گھس آنے والا چور تو نہیں تھا جسے وہ مار گراتی۔ اب تک زندگی میں پیش آنے والی مشکلات کا اس نے بڑی دلیری اور جواں مردی سے مقابلہ کیا تھا، سوائے آج کے۔ وہ گھر میں ادھر ادھر کام کرتی شگفتہ کو بغور دیکھتی، مگر کوئی کھوج نہ لگا سکی۔ دن ڈھلے ساجا اور ماجا گھر میں داخل ہوئے۔ اس نئے پنڈ میں آئے ان لوگوں کو 6-7 ماہ ہو گئے تھے۔ دراصل وقت کے ساتھ بڑے ہونے پر ساجا ماجا نے ماں کو کھیت مزدوری سے روک دیا تھا۔ دونوں بہت جفاکش اور محنتی تھے، محنت مزدوری کر کے اپنے کنبے کو پال رہے تھے۔ باپ سے بچھڑے ہوئے ان بچوں کو 12 برس کی طویل مدت گزر گئی تھی۔ ساجا ماجا بھرپور جوان ہو گئے تھے، شگفتہ بھی 17-18 کی ہو گئی تھی۔ پچھلے 2 سالوں سے ساجا ماجا ہر ساون کے مہینے میں آموں کے باغوں کا ٹھیکہ لینے لگے تھے۔ اس کی وجہ سے ان کی سالانہ آمدنی میں خاطر خواہ اضافہ ہوا تھا، لہٰذا ماں کا خیال تھا کہ اگلے چند برسوں سے اپنی دلی خوشیاں کشید کر سکے گی اور بڑے 3 بچوں کی شادیاں کر سکے گی۔ اس وقت ماجا ہرے چارے کا گٹھڑ سنبھالے ہوئے تھا، جبکہ ساجا اپنے صافے میں بہت سے پکے ہوئے آم لیا آیا تھا۔ رات بارش ہو جانے کی وجہ سے یہ دونوں نکے اور وڈے کو ساتھ لے کر نہیں گئے تھے۔ دونوں نے بھاگ کر بھائیوں کو گھیر لیا۔ ہٹو ہٹو، دور بھاگو۔ ساجا ہنس ہنس کر انہیں بھگانے لگا، پھر سارے آم ماں کے آگے ڈھیر کر دی اور بولا، ماں یہ سارے شاخ کے آم ہیں، بچاؤ ان لوگوں سے، میں نہانے چلا۔ ہاں ہیں تو سب شاخیں، ماں نے بجھے بجھے انداز میں کہا، پھر بولی، چل وڈے بالٹی میں پانی لے کر آ، آم ٹھنڈے ہونے رکھوں۔ اتنے میں شگفتہ بھی اندر سے نکلی۔ اتنے سارے آم دیکھ کر خوش ہو کر دوڑی، بھیا آم لے کر آئے ہو؟ اے کاکی، ماں پہلے ہی صبح سے تپی بیٹھی تھی، تیوری چڑھا کر گھرکا، ہاتھ لگانے کی ضرورت نہیں ہے، سب کو حساب سے ملیں گے۔ شگفتہ کھڑی کی کھڑی رہ گئی۔ اماں 1000 دفعہ منع کیا ہے، شگفتہ کو کسی شے کے لیے منع نہ کیا کر، ہماری ایک ہی تو بہنا ہے، مگر تو مانتی نہیں۔ ماجا جو کچھ دور کھڑا بکریوں کو چارہ ڈال رہا تھا برا مان کر بولا۔ ماں بڑبڑ کرتی چولہے چوکے کی طرف چلتی۔ بچے ادھر ادھر ہو گئے۔ ساجا نہا کر آیا تو زمین نے جیسے اس کے قدم پکڑ لیے۔ اماں، او اماں! ماں سے پہلے ساجا پہنچا، پیچھے پیچھے ماں آئی۔ یہاں ایک حیرت انگیز منظر پیش نظر تھا۔ آموں کی بالٹی خالی پڑی تھی۔ شگفتہ آخری آم چوس رہی تھی اور اس کے سامنے آموں کی گٹھلیاں ڈھیر کی صورت میں پڑی تھیں۔ حالات کی سنگینی کا اندازہ تینوں ماں بیٹوں کو ہو چکا تھا۔ ماں بہت پریشان تھی، فکر مند اور ساتھ ہی خوفزدہ بھی تھی۔ شگفتہ میں کوئی تبدیلی آئی ضرور تھی، مگر کیا، یہ سمجھ میں نہ آ رہا تھا۔ اگلے چند روز میں ہوا یہ کہ اگر وہ کسی بات پر شگفتہ کو ڈانٹ ڈپٹ دیتی یا روک ٹوک کرتی، اس کا رد عمل فوراً سامنے آ جاتا۔ حیرت انگیز پہلو یہ تھا کہ تھوڑی دیر کے بعد شگفتہ اس کام سے نہایت ڈھٹائی کے ساتھ انکاری ہو جاتی، جیسے بالٹی بھر آم کھانے سے اس نے صاف انکار کر دیا تھا۔ گھر کی صورتحال بہت تشویشناک ہوتی جا رہی تھی۔ رات میں کبھی کبھی باہر بھی جاتی۔ ماں نے ہر دفعہ پیچھا کر کے دیکھا، وہ زیادہ دور نہیں جاتی تھی۔ ان کے گھر سے کچھ ہی فاصلے سے ایک کھلا غیر آباد میدان تھا، جس کے بعد سے کھیتوں کے سلسلے شروع ہو جاتے تھے۔ میدان سے ایک طرف کو ہٹ کر بیروں کا ایک عظیم الشان درخت تھا، جس کے نیچے موتیے کے چند جھاڑ کھڑے لہراتے تھے۔ شگفتہ بس یہیں تک آتی تھی۔ ماں کو وہ دور سے دکھائی دے جاتی اور جب تک وہ اس کے سر پر پہنچتی شگفتہ واپس چل دیتی۔ جس صبح ماں اسے یاد دلانے کی کوشش کرتی کہ دیکھ شگفتہ، رات تو پھر بلا وجہ گھر سے باہر نکلی تھی، شگفتہ صاف مکر جاتی، مگر پھر اسی وقت ماں کی شامت آ جاتی۔ شگفتہ گردن جھکا کر جو پراٹھے کھانے شروع کرتی تو آٹے کا کنڈا ختم کر دیتی۔ یوں بھی اس کی خوراک عام دنوں سے زیادہ بڑھ گئی تھی۔ ایسے موقعوں پر ماں نے خاص طور پر محسوس کیا تھا کہ شگفتہ کی خوبصورت آنکھیں گلابی مائل سی نظر آنے لگتی تھیں اور خمار آلود ہو جاتی تھیں۔ دن رات بیچاری عورت پریشان رہتی۔
कई दिनों से मींह बरसा ना था, मगर आसमान बादलों से ढका हुआ था। हवा बिल्कुल बंद थी, हर तरफ घुटन थी, बदन पसीनों से तर और दम घुटने लगता। ये एक बेकैफ और उदास सी शाम थी। तभी साजिद तेज तेज कदमों से चलता हुआ घर में दाखिल हुआ। माँ खामोश बैठी मुर्गियों को रोटी चूर चूर कर डाल रही थी। वो तेज आवाज में बोला, माँ जल्दी चलो, यहाँ से 2 कोस पर एक पुराने बरगद की जड़ में बहुत पहुंचा हुआ बाबा जोगी बैठा है। कहते हैं बड़ा ज्ञानी और सियाना बाबा है। शगुफ्ता को लेकर चलते हैं माँ उसके पास। दूर दूर से दुनिया आती है वहाँ। चल उठ कुड़ी। माँ ने क्रोशिया बुनती शगुफ्ता को हुक्म दिया। भाई की बात उसने भी सुनी थी। अंदर से बड़ी चादर ओढ़कर आई और तीनों बाहर चल दिए। बाहर सख्त गर्मी और वीरानी का आलम था। सूरज के सामने कभी बादल आ जाते, कभी हट जाते। लू पर लू बरस रही थी। पसीना था कि धुआंधार बह रहा था। शगुफ्ता तब से अब तक एक लफ्ज ना बोली, चुपचाप चली जा रही थी। एक पिंड के शुरू में ही जोगी बाबा दूर से नजर आ गया, जो बूढ़े बरगद के नीचे ज्ञान धान में धुत बैठा था। वहीं 2 चेले पूजा पाठ में मसरूफ थे। उस वक्त और कोई ना था। नहर के किनारे घने पेड़ों के नीचे कदरे सुकून का एहसास हुआ। साजे ने नहर के पानी से मुंह पर छींटे मारे और माँ से मुखातिब हुआ, माँ पहले जाकर मैं बाबे को हकीकत हाल सुनाता हूँ, फिर तुम दोनों आ जाना। माँ ने हाँ में सर हिलाया और खुद भी मुँह हाथ धोने लगी। थोड़ी देर गुजरी होगी कि जोगी बाबा की आवाज़ सुनाई दी, कहाँ है वो कनिया, उसे मेरे सामने लाओ। माँ जल्दी से शगुफ्ता का बाजू पकड़कर करीब ले गई और अदब से बिठा दिया। बाबे ने अपने लाल दीदे निकालकर उसे नज़रों के हिसार में लिया। शगुफ्ता की सितारों की तरह जगमग जगमग करती रोशन आंखें, फूल सा शगुफ्ता चेहरा और भरे भरे गुलाबी गाल। बाबा तो जैसे जाप करना भूल गया। वो माँ से भी बढ़कर हसीन और दिलरुबा निकली थी। हंसती तो सारा चेहरा हंस पड़ता था। कुछ ऐसी ही दिलकशी और रानाई समाई थी उसके सरापे में। जोगी बाबा पर खुद फरामोशी सी छा गई। अचानक उसने अपना कशकोल उठाया और शगुफ्ता की आरती उतारने लगा। वो बेहिस्सी सर झुकाए बैठी थी। तभी अजीब तमाशा हुआ। कोई कुछ समझ ना पाया कि ये हुआ क्या। कशकोल बाबा के हाथों से निकला और जन से उड़ता हुआ बरगद के लटकते हुए पत्तों के नीचे फिजा में मौल्लक हो गया। अकीदत का मारा हुआ साजा मारे जोश से उठकर खड़ा हो गया। वो ये समझा कि जोगी बाबा ने अपना कोई कमाल दिखाया है, लेकिन फिर फौरन ही उसका जोशो खरोश खौफ में तब्दील हो गया। कशकोल आहिस्ता आहिस्ता नीचे उतरने लगा और इससे पहले कि कोई कुछ समझ सकता, ठक से जोगी बाबा की सफ़ा चट चंदिया से टकराकर दोबारा फिजा में मौल्लक हो गया। दोनों चेले हज़ियानी अंदाज में चीखने लगे। तभी कशकोल ने दोबारा नीचे उतरना शुरू कर दिया। जोगी बाबा ने ज़ोरदार चीख मारी और अपनी चौकी से उठकर भाग निकला। पीछे पीछे दोनों चेले थे। हालत ये थी कि उन लोगों के हलक से पूरी आवाज़ें तक नहीं निकल रही थीं। एक चेले की धोती खुलकर पीछे रह गई और वो आगे निकल गया। तीनों गुरु और चेले नहर के किनारे तीर की तरह तेजी से जा रहे थे। देखते ही देखते कशकोल उड़ता हुआ नहर के पानियों में गड़ाप से जा गिरा। यूं गोया किसी ताकतवर नादीदा हाथ ने उसे खींच कर दे मारा हो। बदहवास माँ और साजा फटी फटी आंखों से ये अनहोनी देख रहे थे। दहशत और बेपनाह खौफ से उनकी घिघी बन चुकी थी, लेकिन इसके बरक्स शगुफ्ता हंसी से लोट पोट होए जा रही थी। उसकी खामोशी यकलक टूट गई और तमाम हिस्सियात बेदार हो चुकी थी। कतई रोज़मर्रा वाली नॉर्मल शगुफ्ता लग रही थी और अल्हड़पने से कहे जा रही थी, माँ देखना ज़रा बाबे को क्या हो गया। बज़ाहिर ये लग रहा था जैसे थोड़ी देर पहले वाक़ये में तो वो मौजूद ही ना थी। माँ फ़ौरन वापस चल पड़ी। चंद घंटों के अंदर अंदर हैरत अंगेज़ तौर पर तब्दीली हो चुकी थी। हवा खुल गई। घुटन और हब्स का दूर दूर तक पता न था। कुदरत अब मेहरबान हो चुकी थी। बरसात की सुहानी शाम उतरती चली आ रही थी। गहरा नीला आसमान, रास्ते के दोनों अतराफ वाली घास में लहरें उठ रही थीं। हवाओं में सरसराहट और सरखुशी थी। हरे चारे से भरी हुई बैलगाड़ियां घरों की तरफ सरपट भागे जा रही थीं। वापसी में शगुफ्ता मुसलसल बातें करती हुई चल रही थी। बिला आखिर साजे ने झुंझलाकर उसे टोक दिया, चुप चुप करके चल शगुफ्ता, मगज घूम गया तेरी बातों से। बाकी बात अभी उसके मुंह में रह गई और वो लड़खनियां खाता हुआ पानी से लबालब भरी हुई नाली में जा गिरा, जैसे किसी ने उसे जोरदार धक्का दे दिया हो। माँ का मुंह तो सदमे से खुले का खुला रह गया। दूर फिटे मुंह,
اس نے اپنے بیٹے کو سہارا دیتے ہوئے شگفتہ کو ڈانٹا، لیکن ڈانٹتے ہی دھڑام سے خود بھی اس پر ڈھیر ہو گئی۔ اب دونوں کے منہ سے ڈری ڈری کراہیں برآمد ہو رہی تھیں۔ گھسیٹتے گھسیٹتے بمشکل تمام شگفتہ کا سہارا لیتے کسی نہ کسی طرح گھر تک پہنچے اور ہفتہ بھر تک چوٹے سہلاتے رہے۔ پنڈ کی چہل پہل اور چوپال کی رونق ختم ہو چکی تھی۔ کچے مکانوں سے کہیں کہیں چراغوں کی روشنی جھلک رہی تھی۔ آسمان تاریک تھا اور آج تو گیدڑوں کی آوازیں بھی بند تھیں۔ ماں شریفہ دیر سے لیٹی کروٹیں بدل رہی تھی، چہرے پر پریشانی تھی۔ سب بچے اپنی اپنی جگہ پڑھ کر سو چکے تھے۔ اس کا ذہن کئی دن سے کسی فیصلے پر پہنچنا چاہ رہا تھا۔ سوچتے سوچتے بالآخر وہ پرسکون ہو گئی۔ اس نے فیصلہ کر لیا تھا کہ اسے ساجے ماجے سے پہلے شگفتہ کو گھر سے رخصت کرنا ہوگا۔ شاید اس طرح بیٹی کا الجھا ہوا مسئلہ سلجھ جائے۔ کئی لڑکے اس کی نظر میں تھے بھی۔ ایک بڑا فیصلہ کر کے اسے واقعی سکون مل گیا اور وہ سو گئی۔ اگلی صبح موسم خوشگوار تھا، بادل چھٹ چکے تھے، نکھرے ہوئے درخت اور پودے سرسبز و شاداب ہوا دے رہے تھے۔ آج ہوا کے جھونکوں میں تازگی تھی۔ صبح کے کام دھندے سے فارغ ہوتے ہی وہ اندر کی کوٹھڑی سے 2 بڑے بڑے ٹرنک کھینچ لائی اور بیٹی سے بولی، لے دھی رانی، آج اپنے جہیز کے کپڑے لتوں کو ہوا اور دھوپ لگا لے، رب خیر کرے، اب بابل کے ویڑے تیرے دن گنے گئے۔ اتنا کہتے کہتے خود ہی اس کی آنکھیں بھر آئیں۔ وہ شگفتہ کے تاثرات پر توجہ دیے بغیر دوبارہ اندر جھانک اسی۔ کوئی زیادہ دیر بھی نہیں لگی تھی جب وہ باہر آئی تو شگفتہ دوسری طرف منہ کیے درخت تلے بیٹھی کروشیاں بن رہی تھی اور دونوں ٹرنکوں سے دھوئیں کی لکیریں، کالی کالی لکیریں فضا میں اڑ رہی تھیں۔ ہائے رے ربا! ماں تو کلیجہ تھام کر وہیں زمین پر بیٹھ گئی۔ پھر اس کے بعد شگفتہ کے بیاہ کے لیے ماں کی 2-3 کوششیں اسی طرح رائگاں گئیں۔ وہ دل تھام کر رہ گئی۔ اچھی خاصی لڑکی سحر زدہ مشہور ہونے لگی۔ دونوں بھائی بھی پوری کوشش کر رہے تھے۔ تعویذ گھر میں آنے سے پہلے غائب ہو جاتے، نقش پھٹے ہوئے ملتے۔ ماں نے ایک دن اس کو اپنے پاس بٹھایا اور نرمی سے پوچھا، ارے شگفتہ، وہ کون ہے جو تیرے پیچھے پڑا ہے اور ہمیں ستاتا رہتا ہے؟ کوئی عورت ہے یا بندہ ہے؟ آخر کون ہے وہ ساجن ہے ماں، ساجن کہتا ہے تیرا ساجن ہوں، وہ بیری کے نیچے موتیے کی جھاڑی میں رہتا ہے۔ ماں دہشت سے سفید پڑ گئی۔ اس نے اپنا سر پیٹ لیا۔ وہ ساجن نام کی نادیدہ ہستی سے کسی طرح اپنی بیٹی کو بچاتی۔ ماں نے بہت دنوں تک اس انہونی کو لوگوں سے بچا بچا کر رکھا، مگر 2 واقعات اس طرح نمایاں ہو کر سرعام آئے کہ ماں کی کوئی پیش بندی کام نہ آ سکی۔ آموں کے ٹھیکے کے دوران ایک روز جب کہ درختوں سے دھڑا دھڑ پھل توڑا جا رہا تھا اور باغ میں پیٹیوں کے ڈھیر لگے ہوئے تھے، یہ پورا گھر ہاتھ بٹانے کے لیے باغ میں پہنچا ہوا تھا۔ ایسے موقعوں پر ماں روٹی ٹکر اور لسی کی چاٹی سمیت جایا کرتی تھی۔ ان کے لیے یہ خوشی سے بھرپور دن ہوتے تھے۔ سویرے نور کے تڑکے سے دوپہر تک شدید ترین محنت مشقت کے بعد سب نے مل کر ہنستے گاتے کھانا کھایا، پھر ذرا سی دیر کے لیے ادھر ادھر ہو گئے۔ انہی لمحوں میں قریبی امرود کے باغ میں گھومتے پھرتے ہوئے مالی کی اس وقت خوف سے گگی بن گئی جب اس نے چھوٹے سے چھتناور امرود کے درخت تلے اپنی پوری زندگی کا ہولناک ترین منظر دیکھا۔ درخت کے سائے میں اگی ہوئی ہری گھاس پر تنے سے ٹیک لگائے شگفتہ بیٹھی تھی۔ ادھ کھلی نیم باز آنکھوں میں کیف ہی کیف، خمار ہی خمار کھلا ہوا تھا۔ درخت کی ایک ٹہنی جھک کر اتنی قریب آ چکی تھی کہ ہرے پتوں کے بیچ جھولتا ہوا امرود صاف نظر آ رہا تھا اور شگفتہ شوخی سے ہنس ہنس کر کھائے جا رہی تھی۔ مالی کے دیکھتے ہی دیکھتے امرود ختم ہو گیا تو وہ ٹہنی ہٹ گئی اور اس کی جگہ دوسری ٹہنی خود بخود سرسراتی ہوئی شگفتہ کے سامنے جھک آئی۔ اس میں دوسرا امرود لٹک رہا تھا۔ مالی چیختا چلاتا رام رام کرتا ہوا بھاگا۔ کھیلنے والے چند لڑکوں نے بھی یہ نظارہ آنکھوں سے دیکھا۔ شام تک یہ قصہ ہر طرف جنگل کی آگ کی طرح پھیل چکا تھا۔ دوسرا قصہ بھی کم حیرت انگیز نہ تھا، خوفناک اور ناقابل یقین۔ ہر سال کی طرح اس سال بھی نہروں کی کھاٹیاں یعنی صفائی شروع ہوئی تو چھوٹے پنڈوں کی طرف جانے والی پانی کی نالیاں رفتہ رفتہ سوکھتی چلی گئیں۔ نہری صفائی کا یہ مرحلہ تقریباً 1 ماہ تک جاری رہتا ہے۔ ایسے موقع پر دیہاتی عورتیں نہر کے جس حصے میں پانی بھرا ہوا دیکھتی ہیں وہیں لکڑی کا پھٹا بچھا کر کپڑے دھوتی ہیں۔ خریف کی فصل کٹ چکی تھی، کھیتوں میں ہر جگہ کماد یعنی گنے اور مکئی کے کٹے ہوئے مہاروں کا ڈھیر لگا ہوا تھا۔
ماں کے کہنے پر شگفتہ نے گھر بھر کے میلے کپڑوں کا گٹھڑا اٹھایا اور کپاس کے لہلہاتے کھیتوں سے ہوتی ہوئی گہرے پانی کی تلاش میں نہر کی طرف چلی۔ بیچ آسمان سے ہوتا ہوا سورج قدر مغرب کی طرف ڈھلک گیا تھا، دھوپ میں تمازت آ گئی تھی۔ شگفتہ ہر چیز سے بے نیاز تیز تیز قدموں سے پانی کی ایک نالی کے قریب آ کر رک گئی۔ کچھ فاصلے پر دو عورتیں کپڑے دھو رہی تھیں۔ قدرے پانی دیکھ کر شگفتہ نے بھی نالی کے آر پار لکڑی رکھی اور کپڑے دھونے بیٹھ گئی، لیکن صورتحال یہ تھی کہ پانی کافی نشیب میں ہونے کی وجہ سے اسے خاصے نیچے جھک جھک کر پانی لینا اور کپڑوں پر ڈالنا پڑ رہا تھا، مگر یہ سب دیہاتوں کے معمولات میں شامل تھا۔ ایک عورت ہنس کر چھیڑنے لگی، بلے وئی اج تاں بہت محنتاں ہو رہیاں۔ دوسرے ہنس کر تمسخر سے بولی، پر پانی نہیں وچاری ول، ساڈی ول خاصا اچا ہے۔ اور یہ بات سچ بھی تھی، مگر عورت فوراً ہی جھوٹی ثابت ہو گئی۔ وہ دونوں کپڑے دھونا چھوڑ دیدے پھاڑے دیکھ رہی تھی اور شگفتہ اور اس کا ایک ہاتھ چھپا چھپ ٹھاٹے مارتے پانی میں چل رہا تھا اور دوسرے سے وہ دھما دھم پیٹ رہی تھی۔ زبان سے نہ وہ پہلے کچھ بولی تھی نہ اب۔ جس لکڑی کے پھٹے پر بیٹھ کر وہ کپڑے دھو رہی تھی اس کے نیچے پانی اس طرح لہریں لے رہا تھا جیسے زمین سے ابل پڑا ہو۔ اس جفاکش اور محنتی ٹبر کو لوگوں نے آسیب زدہ کہنا شروع کر دیا تھا۔ ماں کے دکھ روئے نہ کٹ رہے تھے۔ کئی بار لڑکی کو کسی بات پر ڈانٹ ڈپٹ یا جھڑک دینے پر ماں کی چارپائی الٹ دی جاتی، مگر وہ بے بس تھی، کیا کرتی؟ اپنی طرف سے بہت کچھ کر چکی تھی۔ لڑکی تو لڑکی تھی، لوگوں نے ساجے اور ماجے کے رشتے تک کرنے سے انکار کر دیا تھا۔ ادھر جوں جوں وقت کو پر لگ رہے تھے، شگفتہ حسین سے حسین ہوتی جا رہی تھی۔ خاموش بیٹھی مسکرائے جاتی جیسے کوئی لطیفے سن رہی ہو۔ یک بستہ جاڑے کی وہ ایک رات تھی، سردی بہت بڑھ گئی تھی، پنڈ بھر پر گہرا سناٹا طاری تھا، ہوائیں خون خوار بلیوں کی طرح گرا رہی تھیں۔ رات کے گہرے سناٹے میں کمرے کے باہر قدموں کی آہٹ ابھری۔ چاپ قریب آئی، ماں نے گردن موڑ کر دیکھا، ساجا دروازے پر کھڑا تھا، مگر اس سے پہلے وہ بولتی ساجے نے منہ پر انگلی رکھ کر باہر آنے کا اشارہ کیا۔ ماں نے موٹا کھیس اوڑا اور باہر آ گئی۔ اب ساجا باہر جانے والے دروازے پر کھڑا تھا، اسی طرح ہونٹوں پر انگلی رکھے رکھے اس کو گھر سے بھی باہر آنے کا اشارہ کرتا ہوا وہ کواڑ کھول کر باہر نکل گیا۔ پریشان سی ماں بھی باہر نکل آئی۔ چند قدم دور کھڑے ساجے کے رویے میں اب بھی تبدیلی نہ آئی۔ وہ آگے آگے، ماں پیچھے پیچھے چلتی گئی۔ تیز ہوا سے ٹوٹ کر گرنے والے پتے کھڑڑ کھڑڑ بج رہے تھے۔ زیادہ گھروں کی بتیاں بجھ چکی تھیں، ایسے میں ان دونوں کے سائے پراسرار لگ رہے تھے۔ کئی گلیاں پار کرنے کے بعد وہ مسجد کے سامنے جا نکلے۔ کچی مٹی سے بنی ہوئی چھوٹی سی مسجد کے کواڑ بھیڑے ہوئے تھے۔ امام صاحب اپنے حجرے میں سو رہے تھے۔ یہاں تک پہنچ کر ساجے نے ماں کا ہاتھ تھاما اور مسجد کے اندر پہنچ کر بڑے مینار کے سائے تلے بیٹھ گیا۔ ماں نے گردن اٹھا کر تاریک آسمان کی طرف دیکھا اور تیکھے لہجے میں پوچھا، منڈیا تیرا مغز تو ٹھیک ہے یا تو بھی شگفتہ کی طرح بن گیا ہے؟ ساجے نے زور سے ماں کا کندھا دبایا اور سرگوشی میں گویا ہوا، ماں اس کا نام مت لے، جو میں بتاؤں اسے غور سے سن۔ اچھا کیا، بتا نا جلدی سے۔ ساجے نے ماں کو بہت کارآمد باتیں بتائیں۔ وہ بہت غور سے سن رہی تھی۔ اس کی پریشان آنکھیں مسجد کے صحن میں گڑی تھیں جہاں بہت سے سوکھے پتے اڑ رہے تھے اور طاق میں ایک کڑوے تیل کا چراغ جل رہا تھا۔ ماں نے وہیں بیٹھے بیٹھے گڑ گڑا کر اپنے گھر کے سکون کے لیے رب سونے سے دعائیں کی۔ اس رات کے بعد سے ماں بیٹے نے سر دھڑ کی بازی لگا دی۔ ساجے نے ماں کو بتایا تھا کہ کسی خانقاہ میں ایک شاہ صاحب بیٹھے ہیں، کسی بتانے والے نیک بندے نے ان کی بہت سی خوبیاں بتائی ہیں۔ چنانچہ ساجا ان سے ملا جا کر انہوں نے تمام ماجرا بہت تفصیل سے کریت کر معلوم کیا۔ پھر سوال کیا کہ تمہاری بہن کیا بہت خوبصورت ہے؟ ساجے نے کہا، ہاں ہماری ماں جیسی خوبصورت ہے۔ انہوں نے کہا، اصل وجہ یہی ہے، اس پراسرار ہستی کا نام ساجن نہیں ہے، بلکہ وہ اپنے آپ کو شگفتہ کا ساجن کہلوا رہا ہے۔ شاہ صاحب نے ہدایت کی کہ میرا ذکر شگفتہ کے سامنے ہرگز نہ کیا جائے، اور اگر کسی قسم کا رائے مشورہ کرنا ہو تو اس سے چھپاؤ، رازداری رکھو۔ لہٰذا ایک دن جب کہ شگفتہ گھر سے باہر تھی تو شاہ صاحب نے ساجے کے ذریعے 4 کیلیں گھر کے چاروں کونوں میں گڑوا دیں، اور اگر ماں بیٹے نے آپس میں مشورہ کرنا ہوتا تو وہ پہلے دن کی طرح مسجد میں جا کر کرتے تھے، کیونکہ شاہ صاحب نے بتایا تھا کہ مسجد میں وہ جن ہرگز داخل نہ ہو سکے گا۔ غرض انہوں نے شگفتہ کو ہر طرح سے لا علم رکھا ہوا تھا۔
شاہ صاحب نے گھر میں دم کیے ہوئے پانی کا چھڑکاؤ بھی کروا دیا تھا۔ ماں کو پڑھنے کے لیے بہت کچھ بتایا جو وہ پڑھتی رہتی تھی۔ چند ماہ پہلے یہ لوگ آم کے باغوں کے ٹھیکے کی وجہ سے اس نئے پنڈ آ کر رہنے لگے تھے۔ آہستہ آہستہ بالکل غیر محسوس انداز میں ان لوگوں نے شاہ صاحب کی ہدایت پر یہاں سے نقل مکانی کی تیاری بھی شروع کر دی تھی۔ یہ سب کچھ بہت رازداری کے ساتھ باہر ہی باہر ہو رہا تھا۔ تقریباً 40 روز بخیریت گزر جانے کے بعد اس قصے کا سب سے زیادہ رونگٹے کھڑے کر دینے والا اور صبر آزما مرحلہ آ پہنچا تھا۔ تینوں ماں بیٹے ایک دفعہ پھر مسجد میں جمع ہوئے۔ ان دونوں کے ساتھ اب ماجا بھی شامل ہو چکا تھا۔ ساجے نے جو ہی اس مرحلے کو کھل کر بیان کیا، ماجا بپھر گیا۔ نہیں، ہرگز نہیں، یہ سراسر ظلم ہے، بے انصافی ہے، میں ایسا کبھی نہیں ہونے دوں گا۔ ماں بیچاری دم بخود بیٹھی تھی۔ ساجے نے بڑے تحمل سے بھائی کو سمجھانا چاہا، یہ بہت ضروری اور آخری حل ہے ماجے، ورنہ ہماری بہن اسی طرح ویران رہے گی، اس کی برباد زندگی کا پھر کیا بنے گا؟ لیکن یہ ظلم ہے ساجے، وہ مر جائے گی۔ ماجے نے غصے سے بل کھا کر دوبارہ بپھر کر کہا، وہ اتنی تکلیف کس طرح سہے گی ساجے؟ ایسا کچھ نہیں ہوگا۔ ماجے کی پیٹھ تھپکتے ہوئے ساجے نے بہت یقین سے کہا، شاہ صاحب کہتے ہیں کہ جو چیز تمہاری بہن کے پیچھے لگی ہے وہ میرے کہنے پر عمل کرنے کے بعد فوراً اڑن چھو ہو جائے گی۔ لڑکی کی خوبصورتی ہی اس کی دشمن بنی ہوئی ہے، جیسے ہی اس کے حسن میں عیب پیدا ہوگا وہ جو اس کا ساجن بنا پھرتا ہے نا، دفان ہو جائے گا۔ ماجے نے ہار مانے بغیر غصیلے لہجے میں اس سے دریافت کیا، اچھا تو کیا تو شاہ صاحب کا کہا پورا کر سکتا ہے؟ بتا ذرا۔ ساجے کا دل دھک سے رہ گیا، وہ چپ کا چپ رہ گیا، پھر آنکھوں پر ہاتھ رکھ کر دردناک آواز میں گویا ہوا، نہیں، شاہ صاحب کا کہا تو میں بھی پورا نہیں کر سکتا، میرا اتنا بڑا دل نہیں ہے، نہ حوصلہ۔ ان تینوں کی سرگوشیوں کو سانپ سونگھ گیا، چپ کی چادر تن گئی۔ پھر ماں جیسے ایک جھرجھری سی لے کر بیدار ہو گئی، سینے پر ہاتھ مار کر عزم سے بولی، یہ کام میں کراں گی پتر، میں کراں گی۔ اور پھر 2 دن کے بعد تینوں ماں بیٹے شگفتہ کو شاہ صاحب کی چادر اڑا کر خانقاہ میں لے گئے۔ شاہ صاحب نے اسے کھینچے ہوئے حصار کے اندر بٹھا دیا۔ وہیں جلتے ہوئے کوئلوں پر لوہے کا ایک چمٹا رکھا تھا۔ وہ کلام پاک کا ورد کر رہے تھے۔ پڑھتے پڑھتے انہوں نے اشارہ کیا۔ ماں نے دھڑکتے دل پر صبر کی جانے کون سی سل رکھ کر چمٹا اٹھایا، اور وہ دم کیا ہوا چمٹا شگفتہ کا چمکتا ہوا گورا گورا گال داغ گیا۔ فضا میں کھال جلنے کی چراند اٹھی اور شگفتہ ایک دل دوست چیخ مار کر بے ہوش ہو گئی۔ واقعی شاہ صاحب کا کہا ہوا درست ثابت ہوا۔ اس دن کے بعد سے واقعی اس ٹبر کی نجات ہو گئی اور وہ نادیدہ ساجن اپنی داغدار سجنی کو ہمیشہ کے لیے چھوڑ گیا۔